جی محل ہے اس حد تک تو سارے ایک پیج پہ ہیں جہاں تک یہ جنگ غیر قانونی ہے، جس جنگ کو کنڈیم کرنے کی حد تک بھی بالکل ایک ساتھ ہے۔ جو حملہ کیا اسرائیل اور اسٹیٹ نے، امریکہ نے، اور جس طرح ایک اسپریچول لیڈر آیت اللہ کو اور ان کے خاندان کو شہید کیا، اور جس طرح انہوں نے بم کیا مدرسے پہ، اسکول میں جہاں بچیاں پڑھ رہی تھیں، ان ساری چیزوں پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ہی پیج پہ ہیں، اس پہ بھی ایک ہی پیج پہ ہیں سارے کہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور یہ خطے میں بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو اس حد تک تو میرا خیال ہے قوم ایران کے ساتھ ہے۔ سر افغانستان کے معاملے پہ جی افغانستان کے معاملے میں پہ بالکل ایک تو پوزیشن بڑی کلیئر ہے اور واضح ہے، ذاتی طور پہ میری کم از کم، اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کسی قسم کی برداشت نہیں ہوگی۔ پاکستان کمز فرسٹ، اگر کوئی بھی پاکستان کی سرزمین پہ حملہ کرتا ہے اور یہاں دہشت گردی کرتا ہے تو اس کو ہم منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ جہاں پرابلم یہاں آتا ہے کہ اس کی ایک لانگ ٹرم سلوشن بھی ہونی چاہیے، اور لانگ ٹرم سلوشن کے لیے میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ بھی اس کی اہمیت بھی کم ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کی جو بنیادی حقوق ہیں، انسانی حقوق ہیں، بین الاقوامی قوانین ہیں، ان کی اہمیت بھی کم ہو گئی ہے دنیا میں۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک ریجنل فریم ورک بنائیں۔ اس کے اوپر حکومت غور نہیں کر رہی، وہاں میرا ان کے ساتھ بڑا اختلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریجنل فریم ورک بننا چاہیے جس کے اندر چائنا، رشیا کو انوالو کرنا چاہیے۔ پرو ایکٹیولی ہمیں یہ کام کرنا ہے، جو کہ یہ دیکھے اور انشور کرے، امپلیمنٹ کرے، اس پہ عمل درآمد کرے کہ افغانستان کسی قسم کی دہشت گردی کا حملہ پاکستان پہ نہیں کرتا۔ سر آخری سوال یہ ہے کہ کیونکہ سعودیہ بھی ہمارا برادر ملک ہے، ایران بھی ہے، تو پاکستان کی خارجہ پالیسی یا پاکستان کا کردار اس حوالے سے کتنا اہم ہے، یا ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں؟ پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ پاکستان دنیا کی مضبوط ترین ممالک میں ہے ماشاءاللہ، اور ہمیں اپنی یہ جو طاقت ہے، اپنی جو اسٹرینتھ ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور وہ استعمال کرنا اس طرح ہے کہ ہم تنہا اس سارے معاملے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی ڈپلومیٹک فورسز، اپنی جو بھی ہماری کاوش ہے، جس فورم پہ ہم کر سکتے ہیں، ہمیں ملکوں کو اکٹھے کرنا پڑے گا، ریجنل ملکوں کو، اور اس جنگ کو روکنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں اگر ریجنل ملکوں کو اکٹھا کر کے صرف ریزولوشنز نہیں پاس کرانی، ہم نے اس کو ایک پریکٹیکل ایک ڈھانچہ بنانا ہے جو کہ اس چیز کو روک سکے۔ میرے خیال سے پاکستان جو ہے اس کا کردار بہت اہم ہے، لیکن جو جنگ ہو رہی ہے ایران میں، اس جنگ کا خدا نخواستہ اثر بھی پاکستان پہ ہی سب سے زیادہ ہونا ہے، اس لیے ہمیں اپنی سالمیت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور میں تو کہوں گا کہ ہر ملک کو ہمیں انوالو کر کے اس کو روکنا پڑے گا جنگ کو۔ آج بلایا گیا آپ کو پرائم منسٹر کی جانب سے، لیکن آپ وہاں نہیں گئے۔ آخر ایک امپورٹنٹ ایشو تھا، پارلیمانی لیڈرز، آپ وہاں بھی یہ سجیشنز تو دے سکتے تھے جو آپ نے ابھی یہاں بتائی۔ جی آپ کی بات درست ہے، میں اس فیصلے کو کا دفاع بھی نہیں کروں گا، اس کی سپورٹ بھی نہیں کروں گا، لیکن میں ایک آلٹرنیٹ سجیسٹ کر رہا ہوں، اور وہ بڑا واضح ہے، اس میں حکومت کو ضد نہیں کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایوان ہے سب سے سوورن پارلیمنٹ۔ میں نے سب سے پہلے سجیشن یہ میں نے ہی دی تھی کہ حکومت بریفنگ کرے اس معاملے پہ، اور میں نے کل بھی یہ اپنی ریپیٹ کی تھی کہ بریفنگ کرے، تو بریفنگ ہونی چاہیے پارلیمنٹ کو، بریفنگ ہونی چاہیے اس ایوان کو جو سوورن ہے، بے شک ان کیمرہ کریں، اور بریفنگ میں شامل ہونا چاہیے نہ صرف ایگزیکٹو سائٹ کو بلکہ سیکورٹی ایجنسیز کو بھی، تاکہ ہمیں پراپر بریفنگ ہو سکے۔ تو میں ابھی بھی مطالبہ کروں گا کہ آج کی میٹنگ تو ہو گئی، وہ تو ایک ایگزیکٹو سٹائل میٹنگ تھی، بریفنگ ایگزیکٹو حکومت نے دی تھی، لیکن پارلیمنٹ کو جو ان کانفیڈنس لینا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بے شک پارلیمنٹ کی ایک لارجر کمیٹی بنا دی جائے، جوائنٹ سٹنگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی۔ اچھا، مطلب پارلیمنٹری کمیٹی بنا ایک لارجر کمیٹی بنا دی ہے، بے شک پورے ہاؤس کو کمیٹی بنا دیا جائے اور ان کیمرہ بریفنگ دے دی اچھا، ہم جائے۔ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے کیسز میں جو ہے وہ کچھ ہمیں ریلیف نظر آ رہا ہے عدالتوں کی جانب سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے، کیونکہ کچھ عرصہ قبل بھی جو ہے وہ ڈیل کی آوازیں بھی اٹھ رہی تھی،
تو عدالتوں سے ریلیف جو ہے دیکھیں ڈیل کا نتیجہ تو نہیں، کوئی الٹیمیٹلی تو میں یہ بڑا کلیئرلی آپ کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ عدالتوں سے ریلیف ہمیں ملنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ جو کیسز ہیں خان صاحب کے خلاف وہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹے ہیں، اور بے بنیاد اور جھوٹے کیسز کبھی کامیاب نہیں ہوتے، تو وہ ریلیف تو ہمیں انشاءاللہ ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ دیر ضرور ہو رہی ہے اس میں، اور اس کے اوپر ہمارا کوئی میرا خیال ہے کہ اختیار نہیں، کیونکہ کیسز جو ہیں وہ عدالتیں ہی لگاتی ہیں۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ جو تاخیر ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے، ڈیل کا کوئی اس میں تعلق نہیں ہے، کیسز ہی اتنے بے بنیاد اور جھوٹے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا فیصلہ ان کا آنا ہی آنا ہے جہاں وہ ختم ہو جائیں گے سارے انشاءاللہ۔ بیرسٹر صاحب OIC کا اسلامی ممالک کو کوئی فائدہ ہے؟ جی دیکھیں، میں جس طرح کہا کہ میری پتہ نہیں آپ نے اسپیچ سنی تھی سینٹ میں کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک جدید نیا ایک ورلڈ آرڈر ہے، اس نئے ورلڈ آرڈر میں یونائٹڈ نیشنز کی بھی اور بین الاقوامی قوانین کی بھی اہمیت کم ہو گئی ہے، اسی طرح OIC کی اہمیت بھی کم ہو گئی کیونکہ وہ صرف ریزولوشنز پاس کرتے رہتے ہیں، اور ریزولوشنز کو اگر جب پاس کر کے آپ قراردادیں پاس کر کے آپ اس کو عمل درآمد ان پہ نہیں ہوتا تو پھر وہ ادارہ جو ہے وہ کمزور رہ جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں بار بار سٹریس کر رہا ہوں کہ OIC اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس پر بھی کریں آپ جتنی کوشش ہو سکتی ہے، یونائٹڈ نیشن میں بھی کریں، باقی اداروں میں بھی کریں، پارلیمنٹری یونین میں بھی کریں، لیکن ایک ریجنل سیکیورٹی فریم ورک بھی بنائیں، اور اس ریجنل سیکیورٹی فریم ورک میں ایسا ہونا چاہیے کہ اگر قرارداد پاس کریں تو اس پہ عمل درآمد بھی ہو۔ امریکہ اسرائیل ایران جنگ اور پھر پاکستان افغانستان جنگ، اور کل بابر اعوان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ پاکستان باگرام ایئر بیس کا جنگ لڑ رہے ہیں، تو کیا واقعی آپ کے خیال میں ایسا ہے؟ دیکھیں، میں کوئی ایئر بیس کی بات تو نہیں جانتا، نہ میں اس پہ کامنٹ کرتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی قوم اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں، صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ہمسائی ہیں، صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ ناانصافی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ جنگ جو ہے وہ جنگ بالکل ہی غیر قانونی ہے، بلکہ مین وجہ یہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ جنگ کا اثر خدا نخواستہ پاکستان پہ بھی ہو سکتا ہے، اور میرے لیے پاکستان کمز فرسٹ، تو ہمیں اس لیے بڑا ضروری ہے یہ دیکھنا کہ جو گریٹر اسرائیل کا ڈیزائن ہے، جو ان کا ایجنڈا ہے اسرائیل کا کہ ہم رجیم چینج کر لیں اور ہم حکومت سنبھال لیں اور ہم ایران میں آ جائیں، اس کا الٹیمیٹ جو ان کا ارادہ ہے وہ پاکستان کو وہاں بیٹھ کے نقصان پہنچانا ہے، اس لیے ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی رجیم چینج ہو۔ کیا پاکستان افغانستان میں اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں یا نہیں کسی اور کے مفاد کے لیے لگا ہوا ہے؟ کون جی؟ پاکستان؟ نہیں، پاکستان تو دیکھیں اپنے ہی مفاد کے لیے لڑنا چاہیے، ہمیں کسی مفاد کے لیے کیوں؟ ہر ملک اپنے مفاد کے لیے جنگ لڑتا ہے، اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کرے گا تو آپ اس کا واپس جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، اور یہ صرف ایک ملک نہیں، میں تو کہوں گا کوئی ملک، کوئی گروہ، کوئی شخص اگر پاکستان پہ حملہ کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ، جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں، ابھی بھی آپ کے سامنے کہا، ریجنل فورس، ریجنل ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ کریں تاکہ ایسے معاملات میں آپ کو جنگ میں نہ جانا پڑے۔ تو کیا جو بارڈر ہے جس میں